رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے تیسرا درجہ زکوٰۃ کا ہے۔ پہلا کلمہ شہادت ہے، دوسری نماز ہے، اور تیسری نمبر جو ہے وہ زکوٰۃ کی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی جائیدادوں کا، اپنی مال کا، اپنی دکان کا زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو ان کے بارے میں قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 34، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، جو لوگ سونا چاندی بینک بیلنس پیسہ جمع کرتے ہیں لیکن ان کا زکوٰۃ جس طرح حق ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں نکالتے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو بہترین اور دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ خوشخبری جو ہے وہ اچھی چیز کی دی جاتی ہے، لیکن یہاں اللہ پاک بہت زیادہ غصے میں ہے، یہ فرما رہے کہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے۔ آگے آیت میں فرما رہے اللہ پاک کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ جو سونا چاندی پیسے اس شخص نے جمع کیے ہیں دنیا میں اور ان کا زکوٰۃ مکمل نہیں نکال رہا یا بالکل نہیں نکال رہا، یہ قیامت کے دن یہ سونا چاندی وغیرہ اٹھا کر ان کو پگھلایا جائے گا، ان کو تپایا جائے گا۔ یہ چیزیں اٹھا کر اس زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے چہرے کو اسی سے داغا جائے گا، اس کے پیٹھ کو، اس کے ایک جانب کو، دوسری جانب کو۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم، تپایا جائے گا ان کے چہروں کو، وجنوبہم، اور ان کی پیٹھ کو، وظہورہم، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان چیزوں کے ذریعے اس شخص کے چہرے کو، اس کے پیٹھ کو، اس کے ایک جانب دوسری جانب کندھوں کو تپایا جائے گا اور داغا جائے گا، اور جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم، یہ تمہارے خزانے ہیں، یہ تمہارے بینک بیلنس ہے، یہ تمہارے دنیا کے وہ جائیداد جس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت مر رہے تھے، آج اس کا مزہ چکو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھ لو۔ یہ اللہ پاک کا اعلان ہے، اعلان یہ قیامت کے دن ہوگا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہ دی ہو تو اس کے ساتھ یہ ضرور ہوگا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے سے معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلتی ہے، اس برائیوں میں ہر برائی میں زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کی اپنا حصہ ہے، اس کا اپنا پارٹ ہے، وہ اپنا شیئر اس جرم میں ضرور رکھتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے ڈکیتی، وہ ہے چوری، وہ ہے ڈاکہ، وہ ہے قتل و غارت، وہ ہے غربت، اور وہ ہے فقر، اور وہ ہے ان لوگوں کا اپنے اولاد کو غربت سے مار دینا، ان لوگوں کی قتل میں بھی یہ زکوٰۃ نہ دینے والا شخص برابر کا شریک ہے۔ اللہ پاک نے اس کو رزق دی ہے اور اس رزق میں اللہ نے برکت دی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اللہ کا حکم اس شخص تک پہنچا ہے، لیکن پھر بھی یہ بدقسمت اس کا زکوٰۃ نہیں دے رہا، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جتنا جائیداد میں جمع کر چکا ہوں یہ میری زندگی میں اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا زکوٰۃ میں نہیں دے رہا، یہ رزق کوئی اور کھائیں گے، لیکن اس کا جو سزا ہے وہ اللہ نہ کرے جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی سزا میں بھگتوں گا، لیکن اس مال کے جو فائدے ہیں یہ میرے اولاد یا کوئی اور یا میرے جو میراث والے ہیں وہ ان کو خرچ کریں گے اور وہ ان کو اپنی زندگی کے عیاشیوں میں استعمال کریں گے۔ لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کون بھگتے گا؟ جس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، جو آج جائیداد کا سربراہ ہے، جس کے ہاتھ میں آج جائیداد کا اختیار ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں اتنی برائیاں پھیل رہی ہے۔ اب کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، اگر آپ کے ہمسائے میں یا آپ کے زکوٰۃ کا جو مستحق ہے، سب سے پہلے رشتہ دار، پھر اس کے بعد آپ کے علاقے والے، پھر آپ کے سفید پوش لوگ، اگر وہ آپ کی وجہ سے بھوکے سوئے تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والا شخص ان کے اس سزا میں ضرور گرفتار ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دھمکی دی ہے فبشرہم بعذاب علیم، کہ ایسے لوگوں کو میری طرف سے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ ابھی سے خوشخبری ہے، ابھی تک تو عذاب ان کو نہیں دیا جا رہا، لیکن ابھی سے ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی۔ پھر میں آپ سے ایک آسان سی بات عرض کروں،
اپنی زندگی کو ایسے نہ گزارو، اپنی زندگی میں تھوڑا سوچو، تھوڑا آگے پیچھے سوچو کہ جتنے جائیداد والے تھے میری زندگی میں، جن کو میں نے جانا، جن کو میں نے دیکھا، جن کو میں نے سنا، اور انہوں نے اپنی جائیداد کی زکوٰۃ نہیں نکالی، 10 سال 20 سال کے بعد ان کا کیا حشر ہوا؟ آج وہ خود ہاتھ پہ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور جنہوں نے 10 سال 20 سال پہلے پیسے تھے ان کے پاس، انہوں نے زکوٰۃ دیا اور اللہ سے ڈرے کہ یا اللہ یہ میرا حق نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، صرف نام میرا ہے، میرے مال اور جائیداد کا یہ میل کچیل ہے یہ زکوٰۃ، میں اس کو ضرور نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کے شرور اور آفتوں سے مالک محفوظ رہتا ہے، تو یا اللہ میں اس لیے یہ نکال رہا ہوں، یہ آپ کا حکم ہے اور غریبوں کا حق ہے، تو ان کی مال، ان کی جائیداد، ان کی اولاد، ان کی زندگی، ان کی خوشیاں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ان دونوں کو موازنہ کرے۔ پہلے 10-20 سال پہلے وہ لوگ جن کے پاس زکوٰۃ کا جائیداد تھا، یعنی جن پر زکوٰۃ دینا واجب تھا، وہ، اور دوسری قسم وہ جن پر زکوٰۃ دینا واجب تھا، ان میں سے ایک نے زکوٰۃ نہ دی تو آج ان کا کیا حشر ہے، اور دوسرے نے زکوٰۃ دی تو اس کو دیکھو، اس کو اللہ پاک نے کتنی ترقیاں اور برکتیں نصیب فرمائی ہیں۔ یہ سارے ایک طرف کر لو، اگر میری وجہ سے معاشرے میں ایک برائی پھیل رہی ہے تو میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں گا، لیکن اس برائی میں، اس قتل میں، اس ناحق قتل میں، اور کسی گھر سے اگر کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے تو اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام جو خلاف شریعت ہو رہی ہے ان میں بھی اس شخص کا ضرور حصہ ہے جو مالدار ہو کر جس پر زکوٰۃ فرض ہے پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو اپنی گرفت میں لائیں گے، ان کو اپنی مختلف بیماریوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں، اپنی اولاد کی تکالیف میں، مختلف پریشانیوں میں اللہ ان کو گرفتار کریں گے، اور پھر قیامت کے دن دنیا میں جتنی بھی معاشی فیصلے ناکام ہوئے، جن لوگوں کو معاشی تعاون کی ضرورت تھی یعنی زکوٰۃ، وہ اس شخص نے نہیں دی، ان کے جرائم میں بھی یہ مالدار شخص 100% ان میں شامل ہے اور اس کا اس میں حصہ ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے اپنے مالوں کا، اپنی جائیدادوں کا، اپنے دکان میں جو سامان پڑی ہے ان کا حساب لگا کر ان کا زکوٰۃ ادا کیجئے۔ ایسا نہ کہ بھئی اتنا اندازہ کافی ہے، اتنے پیسے کافی ہے، نہیں، ہر ایک کو شمار کر لو، گن لو، ان کا ریٹ نکالو، اور جو چیز آپ کے دکان میں پڑی ہے وہ جس قیمت پر آپ بیچ رہے ہیں اس قیمت پر آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس قیمت پر نہیں جو کمپنی نے آپ کو دی ہے اس پر نہیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس جو منافع اس چیز میں بچ رہا ہے وہ بھی تو آپ کا منافع ہے، سمجھو وہ آپ کے ہاتھ میں پیسے آ چکے ہیں، تو اسی کے مطابق آپ نے اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ میری زکوٰۃ قبول فرمائیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس سے پچھلی امتوں میں اصول اور طریقہ یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ اور صدقے کو کسی پہاڑ وغیرہ پر رکھ کر اگر وہ جل جاتے تو بس یہ قبول ہو جاتی، لیکن ہمارے لیے اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور توسط سے ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ بس ہم اپنی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت سے کسی مستحق کو، کسی غریب کو، اپنے رشتہ دار کو جو مستحق ہو، یا کسی سفید پوش کو ہم دے دیں تو بس ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ دیکھو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، آج جو شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اگر کل اللہ پاک اس کو پیسے دے دے، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں نکال رہا اللہ پاک اس کو زکوٰۃ کا مستحق بنا دے کہ لوگ اس کو زکوٰۃ دے دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مجھے، آپ کو، یا ہر ایک کو جس کو زکوٰۃ دینے کا مستحق بنایا ہے، یعنی صاحب استعداد ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، تو وہ شخص امتحان میں ہے، وہ جلد از جلد امتحان سے نکلنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دوستوں کو بھی پہنچا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔